السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے۔ اس دین کے اندر انسان کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر مرحلے کے اندر انسان کی رہبری کی گئی ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کے مرنے کے بعد اس کے وراثت کے تقسیم ہونے تک کے سارے احکام اس دین محمدی کے اندر بیان کر دیے گئے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر دین اسلام نے انسان کی رہبری نہ کی ہو۔ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہ دو طرح کے احکامات ہیں۔ ایک تو وہ احکام ہے جس کا تعلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ ان احکامات کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ آدمی جب ان احکامات کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجرم بنتا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے اس کیے پر شرمندہ اور نادم ہو جائے، توبہ و استغفار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری قسم کے جو احکام ہیں اس کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی ہوتا ہے۔ ان احکامات کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے، ان احکامات کی انجام دہی کے اندر سستی کرتا ہے، تو وہ اللہ کا بھی مجرم ہوتا ہے اور ساتھ میں بندوں کا بھی مجرم ہوتا ہے۔ اب اگر آدمی اس حکم کے توڑنے پر شرمندہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ بھی معاف نہ کر دے جس کا حق اس نے مار دیا ہے۔ جب وہ بندے سے یہ آدمی معافی مانگ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے معاف کر دینے کے بعد اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا تعلق ایک دین اسلام کے بہت ہی اہم رکن کے ساتھ ہے، اور وہ رکن معاملات کی صفائی اور اس کی درستگی۔ ہم لوگوں نے دین اسلام کو چند مخصوص عبادات کے ساتھ خاص کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین
صرف روزے نماز کا اور زکوٰۃ، حج، ان مختصر چیزوں کا نام ہے، اور باقی معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان تمام سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری آج یہ سوچ بن گئی ہے، حالانکہ دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ دین اسلام تو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان 5 چیزوں کو ملا کر کے مکمل دین بنتا ہے۔ لیکن ہم نے صرف دین کو محض عبادات کی حد تک رکھ دیا۔ معاملات کے اندر ہم دین سے بہت زیادہ دور ہے، معاشرت کے اندر دین سے بہت زیادہ دور ہے، اخلاقیات کے اندر دین سے بہت زیادہ دور ہے۔ جتنے احکام دین اسلام کے اندر بیان کیے گئے، اگر آپ ان احکامات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے احکام ہیں اس میں سے صرف 1/4 احکام عبادات سے متعلق ہے، اور 3/4 احکامات معاملات اور معاشرت اور دیگر چیزوں سے متعلق ہے۔ ایک فقہ کی کتاب جس کا نام ہے ہدایہ، اس صاحب کتاب نے اپنی پورے مسائل کو اپنی کتاب کو 4 جلدوں کے اندر تحریر کیا، اس کے 4 والیومز لکھے۔ اس میں زکوٰۃ، نماز، حج اور اسی طریقے سے روزے وغیرہ کے مسائل پہلی جلد کے اندر لکھ دیے۔ گویا کہ عبادات ساری کی ساری پہلی جلد کے اندر مکمل ہو گئے، اور باقی جو 3 والیومز ہیں، جو 3 جلدیں ہیں، وہ سارے معاملات کے اوپر ہیں۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کیجئے کہ معاملات کا کتنا اہم شعبہ ہے دین اسلام کے اندر، اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہم اس رکن سے، اس شعبے سے اتنا ہی زیادہ غافل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف مقامات پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاملات پر اپنی امت کو تعلیم فرمائی، ان کو معاملات کے شعبے کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت کیا کہ اس امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مضمون یہ ہے کہ بعض لوگ ہوں گے دنیا کے اندر خوب نمازیں پڑھیں گے، خوب صدقہ خیرات کریں گے، زکوٰۃ بھی وقت پر ادا کر دیں گے، حج اور عمرے بہت زیادہ کریں گے، یتیموں کا سہارا بنیں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، غرض مختلف قسم کی نیکیاں اپنے آخرت کے ذخیرے کے طور پر اپنے نام اعمال میں جمع کر لیں گے، لیکن ساتھ میں ان لوگوں نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہوگا، کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہوگا، مکان پر ناحق قبضہ کر لیا، کسی کی برائی بیان کر دی، معاشرے کے اندر کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے اوپر تہمت لگا دی۔ الغرض معاملات کے جتنے بھی خرابیاں ہیں وہ اس آدمی کے اندر پائے جائیں گے۔ غرض اس کے نام اعمال کے اندر جہاں پر ایک طرف نیکیوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، وہاں پر دوسری طرف لوگوں کی برائیاں بھی موجود ہوں گی۔ اب وہ نام اعمال کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، وہ عدالت ایسی نہیں جو آج کی عدالتیں ہیں، وکیل کو پیسے دے کر خرید لیا جاتا ہے، پیسے دے کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا جاتا ہے۔ وہ عدالت ویسی نہیں ہے، وہاں پر نہ پیسہ چلے گا، نہ کوئی دوسری کرنسی چلے گی، وہاں کی صرف ایک ہی کرنسی ہے، اور وہ ہے اعمال۔ جس کے پاس اعمال ہوں گے اس عدالت کے اندر وہی آدمی کامیاب ہوئے گا۔ چنانچہ جب یہ آدمی اپنے نام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا، اب کئی لوگ آئیں گے، آ کر کے اس کے خلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے کہ اس نے میری زمین ہڑپ لی تھی، اس نے میری غیبت کر دی تھی، اس نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ الغرض کئی لوگ اپنی شکایتیں لے کر اللہ کی عدالت کے اندر حاضر ہو جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر ان لوگوں کو برابر کا انصاف دلایا جائے گا، اور اس دن انصاف دلانے کا طریقہ یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے نام اعمال سے نیک اعمال کو نکال کر ان حقداروں کو دیتے چلے جائیں گے۔
یہاں تک کہ بہت سارے لوگ آئیں گے، اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اپنا انصاف کراتے رہیں گے، اور ابھی بہت سارے لوگ باقی رہیں گے کہ اس کے نام اعمال میں ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب نیکیاں تو ہے نہیں دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو پیدا کرنے کے لیے ان کے جو گناہ ہیں وہ گناہ ان کے اعمال سے نام اعمال سے نکال کر اس کے نام اعمال کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے ان بندوں کے درمیان انصاف کر دیا جائے گا۔ آیا تو تھا بڑے نیک اعمال کے انبار لے کر کے، بڑے پہاڑ لے کر کے آیا تھا، لیکن بندوں کے ساتھ معاملات کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ یہ ہو گیا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، دوسروں کے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈال دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، فرشتوں سے کہہ دیں گے کہ اس آدمی کو یہاں سے لے جاؤ، جہنم کے اندر اوندھے منہ کو ڈال کر کے آ جاؤ۔ یہ معاملات کی خرابی کا اور معاملات کے شعبے کے اندر سستی کرنے کا نتیجہ ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی 10 درہم کا کوئی جوڑا خریدتا ہے، کپڑا خریدتا ہے، اس کے اندر اگر 9 درہم حلال کے ہوں اور 1 درہم بھی اگر حرام کا ہو جائے تو جس وقت تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے جو بدن حرام سے پلا ہو، حرام کے ذریعے سے پرورش پائی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی داخل نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اولیاء امت نے، اللہ والوں نے معاملات کے سلسلے میں کس قدر اہتمام فرمایا ہے۔ ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے سناؤں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل کا سفر کرنا تھا، اپنے سامان کو تلوانے کے لیے لائن کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اتفاق سے اس ٹرین کا جو گارڈ تھا اس نے دیکھ لیا کہ حضرت لائن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کو یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، میری ڈیوٹی اس ٹرین کے اندر لگی ہوئی ہے، آئیے آپ کا سامان میرے پاس رکھا دیجیے، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں پوچھے گا۔ حضرت نے کہا کہ میں اس سے آگے جا رہا ہوں جہاں پر تمہاری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ آگے جو گارڈ چڑھے گا اس کو میں بتلا دوں گا کہ یہ حضرت کا سامان ہے، اس کے بارے میں سوال مت کرنا۔ چنانچہ حضرت نے اس سے پھر پوچھا کہ وہ گارڈ کہاں تک جا رہا ہے، میں اس سے بھی آگے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس گارڈ نے جواب دیا کہ نہیں حضرت، آپ کا اسٹیشن تو اس گارڈ کی ڈیوٹی کے ختم ہونے سے پہلے ہی آ جاتا ہے، آپ اس کی ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے اتر جائیں گے۔ حضرت نے کہا نہیں، میں اس سے بھی آگے جا رہا ہوں، میں قیامت میں، آخرت میں جا رہا ہوں، جب اللہ کی عدالت کے اندر میری حاضری ہو جائے گی، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک سرکاری گاڑی کے اندر اپنے سامان کا کرایہ دیے بغیر سفر کر لیا تھا، تو پھر وہاں پر مدد کرنے کے لیے، وہاں پر سفارش کرنے کے لیے تم میں سے کون سا گارڈ آیا؟ تو یہ معاملات کی صفائی، اتنا اہتمام، ایک ایک چیز کو سوچ سوچ کر کے کرنا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دعوت کے اندر میں چلا گیا، وہاں پر دعوت کھا کر واپس آ گیا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ جس کے پاس دعوت تھی اس کی کمائی مشکوک ہے، حلال نہیں ہے، اس کے اندر شبہ ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں کئی مہینوں تک ان چند لقموں کا اثر اپنے دل کے اندر محسوس کرتا رہا، اس کی وجہ سے میں ان لقموں کی وجہ سے میرے دل کے اندر مختلف خیالات آتے کہ فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو۔ جب چند لقموں کا یہ اثر ہوگا میرے عزیزوں، ان آدمیوں کے بارے میں سوچو جن کا صبح کا حرام، دوپہر کا حرام اور شام کا کھانا حرام ہو، 3 ٹائم کا کھانا ان کا حرام کے ذریعے سے ہوتا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ میرے عزیزوں، کسی کے ساتھ بھی آپ معاملہ کریں، چاہے اپنوں کے ساتھ کریں چاہے پرایوں کے ساتھ کریں، بالکل معاملہ صاف ہونا چاہیے کہ میرا اتنا حصہ ہے، تمہارا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، میرے کو اتنے پیسے ملیں گے، تم کو اتنے پیسے ملیں گے، فلاں کو اتنے پیسے ملیں گے۔ معاملات بالکل صاف اور درست ہونا چاہیے، ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ چاہے معاملات 2 بھائیوں کے درمیان ہو رہے ہوں، 2 دوستوں کے درمیان ہو، باپ بیٹے کے درمیان ہو، شوہر اور بیوی کے درمیان میں ہو، البتہ معاملات جس کسی کے درمیان میں ہو، صاف ہونا چاہیے، ورنہ تو شروع کے اندر
लोग ये समझते हैं कि हम तो भाई भाई हैं, इख्तिलाफ नहीं होगा, इसी तरीके से चलाते रहेंगे। इब्तिदा में तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाता है भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। बहनों की आंखों के अंदर भाई के सिलसिले में उसकी आंखों में दुश्मनी का खून उतर आता है और एक दूसरे का मुंह देखना गवारा नहीं करते। बाप का इंतकाल हो जाए, बाप के जनाजे के अंदर औलाद किसी झगड़े की वजह से शरीक होने को पसंद नहीं करती। ये मामला सिर्फ घर की हद तक नहीं रहते, इसको पुलिस स्टेशन तक और कोर्ट कचहरी तक पहुंचाया जाता है अपने हक को हासिल करने के लिए। तो इख्तिलाफात इन मामलात की खराबी की वजह से बनते हैं, फिर खानदान तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, खानदान टूट जाते हैं। ये सारी खराबियां मामलात की खराबी की वजह से होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, तआशरू कल इख्वान व तआमदू कल अजानिब, आपस में रहना है तो भाई भाई बन के रहना है। ऐसे रहो जैसे कि कोई भाई अपने भाई का ख्याल करता है, मोहब्बत के साथ पेश आता है, हमदर्दी के साथ पेश आता है, एक दूसरे की मदद करता है, हर मरहले में हर मुश्किल घड़ी में दुख सुख के अंदर उसके साथ नजर आता है। आपस के अंदर ऐसे रहो, लेकिन जब मामले की बारी आ जाए तो ऐसे मामला करो जैसे कि किसी अजनबी के साथ किया जा रहा हो। अजनबी के साथ जब कोई आदमी मामला करे तो बात बिल्कुल साफ रखता है कि ये चीज आपको इतने में मिलेगी, आपका इतना हिस्सा होगा, आपको इतनी चीज मिलेगी। बस जो भी मामला आदमी करता है बिल्कुल साफ साफ होता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मामलात के करने की तरगीब फरमाई। जब आपके इस इरशाद पर अमल कर लिया जाए, रहने के अंदर तो भाइयों की तरह रहा जाए, मामलात के अंदर अजनबियों की तरह मामला किया जाएगा, तो फिर मोहब्बत बढ़ेगी, इख्तिलाफात खत्म होंगे, रिश्तों का टूटना खत्म हो जाएगा, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ लोग रहना शुरू कर देंगे। इसीलिए इन तमाम चीजों का बहुत एहतमाम करना चाहिए। और मामलात की जो खराबी है इसका असर सिर्फ खानदानों के टूटने तक, दुश्मनियों के बढ़ने तक बरकरार नहीं रहता, बल्कि इसका असर इबादत की तरफ भी आता है। अगर आदमी हराम कमाई कर खा रहा हो, हराम का पीना पी रहा हो और लिबास भी उसका हराम हो, तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक इरशाद मुबारक के अंदर ये बात बतलाई गई कि आदमी अगर अल्लाह तबारक व तआला के सामने खूब रो रो करके आंसू बहाकर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा हो, उसके बाद बिखरे हुए हो, लेकिन उसका खाना हराम, पीना हराम, पहनना हराम हो, तो फिर ऐसे आदमी की दुआ कैसे कबूल हो सकती है। अगर आदमी दिन भर रोजा रखे और आखिर में इफ्तार का वक्त आए तो हराम लुक़मे के जरिए से उसने अगर इफ्तार कर लिया तो जो रोजे का सवाब मिला था उससे ज्यादा गुना एक लुक़मे हराम का हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा गोया कि दिन में रोजा रखकर सवाब हासिल ही नहीं किया। अब बतलाइए, और ऐसे आदमी की कोई इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला ने और नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने मामलात करने के जो तरीके बतलाए उसको इख्तियार करेंगे, उसी के अंदर अपना अमान है, उसी के अंदर चैन सुकून है। अगर उस रास्ते को छोड़ करके अपनी मर्जी पर चलने की कोशिश करेंगे तो फिर मामलात की खराबियां आएंगी, इख्तिलाफात पैदा होंगे, दुश्मनियां वजूद के अंदर आएंगी। अगर अपने मामलात को दुरुस्त करने की जरूरत है। और वरासत का मसला, इसके अंदर तो बहुत लोग कोताही करते रहते हैं। एक तो ये कि ये समझते हैं कि सिर्फ बेटों को हासिल होगा, बेटी को और बहन को देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी खराबी है। शरीयत के अंदर जिस तरीके से भाइयों का, बाप का हिस्सा कुरान करीम के अंदर बयान किया गया है, इसी तरीके से बेटियों का और बहनों का भी हिस्सा बयान किया गया। शरीयत मुहम्मदी के अंदर हर एक के साथ इंसाफ किया गया है। इस मामले को अगर इख्तियार करके चलेंगे तो सारा मुआशरा अमन अमान के साथ रहेगा। कुरान करीम की जो सबसे बड़ी आयत है उसके अंदर भी मामलात की तालीम दी गई। ये हुक्म दिया गया उम्मत मुस्लिमा को, ये तालीम फरमाई गई कि वो अपने मामलात के अंदर जब कोई पैसे के लेने देने का मामला पेश आए तो उसको लिख लेना चाहिए, ताकि बाद में अगर कोई इख्तिलाफी सूरत पैदा हो जाए तो फिर उस मामले की जो लिखत है उसको दिखा करके इख्तिलाफ को खत्म किया जा सकता हो। लेकिन हम लोग लिखने का मामूल तो छोड़ दिए हैं, इसी वजह से हमारे आपस में दरमियान के इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने मामलात दीन मुहम्मदी के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरत सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ लीजिए।